اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے حضور کی زبان چاہیے۔ حضور کی زبان مبارک اللہ کے کلام کی تفسیر ہے۔ جہاں ایک بات علمی عرض کرنا چاہتا ہوں، غور فرمائیے گا۔ وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وحی مطلوب ہوتی ہے اور ایک وحی غیر مطلوب ہوتی ہے۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے جو آئے۔ اللہ تعالی کی طرف سے جو کلام آئے۔ ویسے کتابوں کے اندر تین چیزیں لکھی ہیں، ایک وحی، ایک الہام اور ایک فراست۔ تین چیزیں کتابوں کے اندر آئی ہیں۔ اب ان تینوں میں بڑا فرق ہے۔ وحی جو ہوتی ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا ہے۔ تو وہ وحی ہے، یعنی کلام بھی اللہ کا ہے، معنی بھی اللہ کا ہے، جبریل امین کے ذریعے آیا ہے، تو یہ وحی ہے۔ اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب، اور اگر اس کا مشہور نام رکھا جائے تو وہ ہے اللہ کا قرآن۔ یہ کلام بھی اللہ کا ہے اور معنی بھی میرے رب کا ہے۔ میرے حضور پاک سرکار پر جبریل امین لے کر آئے اللہ کا کلام، تو یہ وحی مطلوب ہے اور اسی کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا، معنی تو میرے رب کی طرف سے آئے، لیکن حضور پاک سرکار اپنے مبارک الفاظ سے اس کو بیان فرما دیں تو اس کو کہا جاتا ہے وحی غیر مطلوب۔ دوسرے لفظوں میں اس کو حدیث مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یعنی کلام، ہن پنجابی وچ آ جاؤ، کلام بھی اللہ دا ہوئے تے معنی بھی رب دا ہوئے تے انہوں قرآن آکھیا جاتا ہے۔ معنی میرے رب دا ہوئے، کلام میرے حضور دا ہوئے تے انہوں حدیث مصطفیٰ آکھیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک چیز ہے الہام۔ الہام کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے دل میں اللہ تعالی کی ذات کا کسی کے دل میں القاء فرمانا، کوئی چیز ڈال دینا۔ اللہ تعالی کا کسی کے دل میں کوئی چیز ڈال دینا، اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خیال کے مطابق بہت سے ایسے مواقع ہیں جہاں پر حضرت فاروق اعظم کے خیال کے مطابق اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ یعنی کیا مطلب بتانا چاہتا ہوں، غور کیجئے ذرا، کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک بھی تشریف فرما تھے۔ ابھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، پردے سے پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ پردے سے پہلے حضور کی بیویاں یعنی امہات المومنین، مومنوں کی مائیں، اور تمام صحابہ کے گھر والیاں اور حضور کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی پردے کی آیت نہیں اتری تھی۔ اتنے میں حضرت فاروق اعظم کے دل میں خیال آیا کہ اب تو اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے، اب تو اسلام اتنا مشہور ہو چکا ہے، اتنی شہرت، اتنے لوگ اسلام کو جاننے والے ہیں، کیوں نہ ہو بیبیاں وکھریاں ہونیاں چاہیے نے، مرد وکھرے ہونے چاہیے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے دل میں القاء ہوا، اللہ کی طرف سے خیال آیا، تو جب ادھر سے خیال آیا ادھر سے میرے حضور پر اللہ کا قرآن آ گیا۔ عمر کے دل میں خیال آیا تو اللہ کا قرآن آ گیا
کیا آ گیا؟ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ میرے رب نے فرمایا میرے حبیب مسلمانوں کی بیویوں کو یہ پیغام دے دیجئے کہ وہ اب گھروں سے باہر نہ نکلے، اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں ذرا۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے کسی بندے پر، اس کے دل میں ایک خیال آ جاتا ہے، وہ خیال دین کے مطابق ہوتا ہے تو اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ آخری چیز جو تیسری ہے اس کو کہا جاتا ہے فراست۔ فراست کس کو کہتے ہیں بھائی؟ حالات کو دیکھ کر مسلمان کی سمجھ، مسلمان کی عقل، مسلمان کی سوچ، حالات کو دیکھ کر کسی نتیجے پر پہنچ جائے تو اس کو فراست کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص بیماری کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، ڈاکٹر کے پاس الہام نہیں ہوتا، ڈاکٹر کے پاس فراست ہوتی ہے، وہ نبض دیکھ کر مریض کی پہچان جاتا ہے کہ اب یہ بیماری اس کی بڑھنے والی ہے یا بیماری اس کی ختم ہونے والی ہے، یا اس کی بیماریوں سے کیا کیا نقصانات ہیں جو اس کے اندر پائے جائیں گے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بعض چیزوں کو دیکھ کر ایک نتیجے تک پہنچ جانا، اس کو فراست کہا جاتا ہے۔ یہ عام لوگوں کے اندر تو کم ہوتی ہے لیکن اللہ کے ولیوں کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث مصطفیٰ ہے، میرے آقا نامدار نے فرمایا اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ۔ میرے رب نے، میرے حبیب نے فرمایا لوگو مومن کی باریک بینی سے ڈرو، مومن کی باریک بینی سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت پیر مہر علی تاجدار گولڈا فرماتے تھے، فرمایا بیلیو اسی تے آؤندے بندے دا چہرہ ہی پڑھ لینے ہیں، اسی تے آؤندے بندے دا چہرہ ہی پڑھ لینے ہیں، کیویں آ رہا ہے تے کیڑی نیت نال آ رہا ہے، اسی آؤندیاں دے چہرے ہی پڑھ لینے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فراست۔ چہرے کو پڑھ کے اس کے اندر میں غور کرنا اور نتیجہ لے لینا کہ یہ دشمن آ رہا ہے، دوست آ رہا ہے، دل میں کیا لے کر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فراست۔ اسی لیے میرا موضوع تو یہ نہیں ہے، میں تو صرف اس میں سے ایک حصے کو بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیونکہ اب فراست کی بات آ رہی ہے تو مجھے ایک واقعہ حضرت پیر مہر علی کا یاد آ رہا ہے۔ ذرا میرا موضوع یہ نہیں ہے لیکن مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، اسی لیے میں ذرا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے اسی رمزی بندے ہیں، ہاں جی، اللہ دے فضل و کرم نال ساڈا موضوع کدی خشک نہیں ہوئے گا۔ خشک کنوں آندے نے بلا؟ خشک دا مطلب ہے کہ بیٹھن والا بندہ بور ہو جائے، انہوں سمجھ نہ آوے، نہیں، یہ ہمیشہ اللہ کے پیاروں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے پیر مہر علی سرکار جب سبق پڑھاتے تھے نا، سبق پڑھاتے تھے تو سبق پڑھاتے ہوئے اگر درمیان میں بات آ گئی نا کسی نبی کے صحابی کی تو حضرت تاجدار گولڈا کتاب بند کر دیتے تھے اور فرماتے تھے آؤ یار ہن نبی دے یاراں دیاں گلاں کریے ذرا۔ سبق پڑھا رہے تھے سبق، تو ان کے شاگرد بھی کچھ اسی طرح شان والے تھے جس طرح پیر شان والے تھے، وہ بھی عرض کرتے جی حضور ٹھیک ہے ہن نبی دے یار دی گل آ گئی، ہن ذرا باقی پاسے تے کریے، تے حضور دے یار دی گل کریے۔ تے ہن میرے سامنے بھی پیر مہر علی دی کیونکہ گل فراست دی آ رہی سی تے تاجدار گولڈا دی میرے سامنے گل چیتے آ گئی، میرے مریر وچ بھی لکھی، ذرا اونچی سناواں، بولو ذرا دلی سبحان اللہ نہیں، ذرا زور لا کے سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ قربان جاواں ذرا غور فرماوے جے، حضرت سیدی تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فراست دی گل کرن لگا وا، آپ دی باریک بینی دی گل کرن لگا وا۔ میرے نبی دے غلام چہرے پڑھ لیندے سن، چہرے پڑھ لیندے سن، چال تے ڈھال نال پتہ لگ جاندا سی یہ بندہ کیویں دا ہے، ایندا اندر کیویں دا ہے، اے کی لے کے آ رہا ہے، دشمن بن کے آ رہا ہے یا سجن بن کے آ رہا ہے۔ قربان جاواں حضرت پیر مہر علی تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنڈی دا شہزادہ ہے۔ آ سونے غور ہوئے، رواد دے قریب ایک ڈاکو رہندا سی، بڑا امیر ڈاکو، بڑا ڈاکو سی، اون دی شہرت بڑی زیادہ ہو گئی یار، ڈکیٹیاں کردا ہے، بڑے بڑے وڈے امیراں نوں لٹدا ہے، بڑے وڈے نمبرداراں نوں لٹدا ہے، بڑے وڈے وڈے
चौधरियां नूं लुटदा है। कुर्बान जावां ज़रा गौर होवे। उन्होंने किसी ने आख्या जा चला जा, अगर तू लुटना ही चाहना है, अगर बहुते माल वाले बंदे नूं लुटना चाहना है, बहुते मालदार नूं लुटना चाहना है ताकि तेरा अंदर रज जावे, इन्ना ही माल लुटना चाहना है, जा चला जा। फिर इत्थे रवात दे इलाके दे अंदर तेनू रहन दी लोड़ नहीं, जा दस मैं देना वा, लुटना तेरा काम है। अगर बहुते मालदार नूं लुटना चाहना है फिर ये इलाका छड़ दे, जा चला जा। पिंडी दे अंदर एक गोल्डा वसदा, उथों दा एक पीर मेहरे अली जड़ा बड़ा वड्डा मशहूर आलिम भी है, बहुत बड़े अल्लाह दे वली भी ने। वो पीर बड़ा अमीर है, उनदे कोल बड़ा माल है, उनदे मुरीद बड़े अमीर अमीर ने, उन्होंने बड़ा माल अपने पीरां नूं जमा कराया है। जा चला जा, पीर मेहरे अली दे दरबार नूं सन ला ले, उन्हां दी दरगाह नूं सन लावेंगा तेनों बड़ा ही माल लभ जाएगा। जरा गौर होवे। हुण ओ डाकू चले आए, टुरदियां टुरदियां जरा गौर होवे, ताजदारे गोल्डा दे आस्थाने ते पहुंचे आए। हजरत पीर मेहरे अली ताजदारे गोल्डा सरकार दी आदत मुबारक सी, आपने जदों रात दा वेला होना है, सारे गुलामां ने जदों सौ जाना है, उदों पीर मेहरे अली ने निगरानी शुरू कर देनी। अपना हुलिया बदलना, अपनी हालत बदलनी, अपने हालत वटा के किसी को पता नहीं लगना। ये ते पिंडी दा दरबार दा सजादा नशीन है, ये पीर मेहरे अली जा रहे ने, आपने अपना हुलिया वटा लेना। पिंडी दियां गलियां दे अंदर आपने गोल्डा दे दरबार दे आसे पासे जनाब निगरानी करनी, चौकीदारा करना। आज सोने जरा गौर होए, ओ रात जदों आई है ताजदारे गोल्डा दे आस्थाने ते डाकू पहुंचे है, उन्हें रात दा वेला इंतजार किया, जदों अनेरा हो जाएगा अद्धी रात नूं सारे ही सौ जाणगे, मैं दरगाह दे उत्ते चला जावांगा, अंदर दाखिल हो जावांगा, पीर मेहरे अली दे आस्थाने दे करीब पहुंचांगा, फिर सन ला लवांगा। आदरा गौर होवे, इधर रात दा वेला होया है, उधर डाकू जदों अंदर करीब पहुंचे है, की वेख्या अगे एक बाबा नजर आ रहा। आपने जदों डाकू दी चाल वेखी, गल फिरासत दी आ गई, क्योंकि मैं फिरासत दी गल की थी। आपने जो डाकू दी चाल वेखी है, अल्लाह दे वली सन बुझ गए किवें आए, आप जान गए सने किवें आया। इधर गौर होवे, कुर्बान जावा, इधर वे सदके जावा। हजरत पीर मेहरे अली ताजदारे गोल्डा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुंह थल्ले फरमाया है, नजरा नीवियां फरमाइया ने, डाकू दे कोलों लंघो ने। डाकू पूछन लगा, ओ बाबा दस पीर मेहरे अली किथे बहिंदे ने? मेहरे अली पीर किथे बहिंदे ने? आपने फरमाया, बेलिया अगर पीर मेहरे अली दे बैठन दी जगह ते जान आई फिर हाली रुक जा, जदों तहज्जुद दा वेला होवेगा तैनू मैं ले जावां। बोले जे जरा, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह दे वली ने फरमाया, अगर पीर मेहरे अली दी बैठक ते जाना चाहना है, जिथे वो मुरीदा नूं मिलदे ने, फिर जरा रुक जाओ, तहज्जुद दा वेला होवेगा तैनूं मैं उत्थे ही लै जावांगा। जरा गौर होवे, हुण डाकू इंतजार करदा रहा है। आप सारी रात चक्कर लांदे रहे ने, अपने दरगाह दे आस पास चौकीदारा करते रहे ने। जदों तहज्जुद दे वेले दा करीब वक्त आया है, आप सरकार ने फरमाया, बेलिया अगर मेरे नाल जावेंगा हो सकता है किसी नूं शक पै जाए, मैं तेनू राह भी दस देना वा, बैठक भी दस देना वा, तू उत्थे ही आ जावीं।
میں بھی تیری مدد کرانگا. ذرا غور ہوئے. آپ تشریف لے کے چلے گئے نہیں. آپ نے تہجد دا وضو فرمایا. قربان جاواں ادھر تہجد دا وضو فرمایا ہے, ادھر آپ سرکار نے اپنے خزانہ شریف دے وچوں پیسے کڈے نے. پیسے کڈ کے اپنی کنڈ دے پیچھے رکھ دیتے نے. ذرا غور ہوئے. آپ نماز نیت لئیے, ادھر نماز پڑھ رہے نے. حالانکہ آپ سرکار جدو تہجد دی نماز پڑھ دے نے اپنی بیٹھک دا بوا بند کر لیندے سن, کیونکہ اکلیاں رب نال راز و نیاز دیاں گلاں کرنیاں نے, کسے نو بھی کھانا نہیں. لیکن اج آپ نے بیٹھک دا بوا بھی کھول چھڈیا. آ سونیا آپ سرکار نے تہجد دی نماز نیتی ہے, نماز پڑھ رہے نے. قربان جاواں ادھر ڈاکو نو جویں دسیا گیا سی اوویں ہی آئے. جدو بیٹھک دے دروازے دے قریب پہنچیا ہے, اچانک نگاہ پئی ہے, کی ویکھیا ہے سامنے کنڈ دے پیچھے بہت زیادہ پیسے پے نے. ڈاکو نے سمجھ لیا واقعی بابے نے مینوں صحیح آکھیا سی, یہی پیر مہر علی دی بیٹھک ہے. لگدا ہے آپ نماز پڑھ رہے نے, اے پیسے پے نے. دوڑ کے گیا ہے, جدو پیسیاں دے قریب پہنچیا ہے حضرت پیر مہر علی نے سجے سلام پھیریا. اللہ اکبر کبیرہ. بولیے ذرا سبحان اللہ. حضرت پیر مہر علی نے سجے سلام پھیریا, پھر کھبے سلام پھیریا. ڈاکو سمجھ گیا پتہ نہیں لگدا ہے بابے نو پتہ نہ لگ جائے میرا, میں پیر دے بوئے تے آیا ماں. لگدا ہے بڑی نگرانی کیتی ہوے گی بابے نے. آج سونیا ذرا غور ہوئے, ادھر سلام پھیریا ہے. ڈاکو دی نگاہ پئی ہے بابے دے چہرے دے اُتے, چیخ نکل گئی ہے, داڑا نکل گئیاں نے. آندا او بابے ایڈے وڈے درگاہ دا پیر ہو کے رات نو چوکی دارا کرنا ہے, تہجد دے ویلے رب نو یاد کرنا. اچھی بولو کیا ہو گیا اس کو, یہ اب گلا کھینچ رہے. انہیں آواز مٹھی ہو گئی اندھی, انہوں صحیح کرو. اچھی بولو سبحان اللہ. آج سونے ذرا غور ہوئے, حضرت پیر مہر علی تاجدار گولڈا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے جدو ویکھیا ڈاکو دی چیخ نکلی, آپ نے ہاتھ بلند کیتے نے رب دی بارگاہ دے اندر. او میرے مولا, اے تیرے سید دے بوئے تے آ گیا ہے, اے دنیا دا بھکھا آیا ہے میرے مولا, اینو دنیا نال بھی رجا دے, اینو دین نال بھی رجا دے. اللہ اکبر کبیرہ. بولیے سبحان اللہ. اینو دنیا نال بھی رجا دے تے دین نال بھی رجا دے. تے حضرت پیر مہر علی سرکار نے جدو ویکھیا تے ڈاکو کہن لگا حضور دو ہی گلاں نے, یا تے تسی پہلے بھی پیسے ایویں کھلار کے رکھ دے جے تے یا اج رکھے نے. جے تسی پہلے بھی رکھ دے تو پھر تے ٹھیک ہے, جے اج ہی رکھے نے تے پھر بازار وچ بھی تسی مینوں ہی ملے سو. ایک ہی راز ہے, یا تے میری وجہ نال کھلار کے رکھے نے تے تانوں پتہ لگ گیا. جدو میرا اینا پتہ لگ گیا کہ میں پیسے لین آیا تے تانوں اینا بھی پتہ سی نال کے ڈاکو ہے. جدو میرے اندر نو اینا بجھ گیا جے تے پیسے کھلار کے رکھ دیتے جے تے نالے اینا پتہ لگ گیا کہ انہوں پیسیاں دی لوڑ ہے تے تانوں اینا بھی پتہ لگ گیا ہونا ہے. تے حضور جے تانوں دوویں پتہ لگ گیا تے پھر تسی اپنی بیٹھک دا راہ کیوں وکھایا مینوں. تے حضرت پیر مہر علی فرمایا بیلیا ساڈے بوئے تے آویں تے جاویں خالی, جننے پیسے پے نے بھی چاں کے لے جا جا, تے تیرے کولوں نہ پیسے مکن گے تے نہ تیرے کولوں دین مکے گا. اللہ اکبر کبیر. بولیے ذرا سبحان اللہ. نعرہ مارو ذرا. یاد رکھنا اس کا مطلب یہ نکلا دوستو, جتھے نبی دے دین دا علم ہوئے گا
اوتھے سخاوت بھی ہوے گی، کنجوسی نہیں ہوے گی۔ جتھے نبی دے دین دا علم ہوے گا، کیونکہ حضرت پیر مہر علی دین دے عالم بھی سن، دین دے پیر بھی سن، دوویں نشانیاں آپ دے اندر موجود سن۔ آپ دے دربار وچوں جے دنیا منگن آیا ہے تے دنیا بھی لبھی ہے تے دین بھی، بولو ایسے واسطے ساڈا پیر باہو بھی ایتھے سچ بولے ہیں جی۔ ساڈا پیر باہو فرماندا ہے اللہ پڑھیو پڑھا گیا ہی جابوں پردہ پڑھ پڑھ عالم اوے فاضل ہو اتے طالب ہوئے زردہ لکھ ہزار اوے کتاب پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ باج فقیراں اوے کسے نہیں ماریا ماریا باج فقیراں او کسے نہیں ماریا باہو ایو چور اندر دا سونیا میری گل تے غور ہوے ذرا قربان جاواں ایندا مطلب اے نکلیا اج دا علم جنوں اج کل علم دا نام دتا جاندا ہے علم مخے جی ہر پاسے علم ہو گیا ہے ہر پاسے علم ہو گیا ہے کتاباں نال دیواراں بھریاں پیاں نے دیواراں دے اوتے لکھائیاں بھریاں پیاں نے ذرا غور ہوے آکھے جی علم ہے میں کہہ جھلیا نام تے علم رکھیا ہے اگر حقیقت وچ غور کیتا جاوے اے علم نہیں ہو سکدا کیونکہ سونیا علم کنوں آکھدے نے جھلیا قربان جاواں علم دنیا دا متلاشی نہیں بنادا ہے علم دنیا دا متلاشی نہیں بنادا ہے علم دنیا دا بھکھا نہیں بنادا ہے جندے کول دین دا علم آ جاندا ہے او دنیا نو چھڈدا ہے رب نال لگ جاندا ادھر ویکھیا جے حضرت فاروق اعظم دا زمانہ ہے گل پھر ادھر ہی آ گئی جدھر میں پہلے موضوع والی لے کے چلے سا حضرت فاروق اعظم دا زمانہ میرے نبی دے یار دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی آیا ایک نوجوان آیا آندا حضور مینوں بھی کوئی ملازمت دے دیو کوئی نوکری دے دیو ادھی دنیا دے بادشاہ جے کسے شہر دا قاضی بنا دیو کسے شہر دا حاکم بنا دیو کسے شہر دا گورنر بنا دیو کو مینوں بھی ملازمت دے دیو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے دس حضور دے دین دا علم پڑھیا ہی عرض کی تھی اے آقا اے میرے سر دے تاج اے میرے امیر المومنین
علم نہیں پڑھیا، علم نہیں پڑھیا، فرمایا جا پہلے حضور دے دین دا علم پڑھ کے آ، پھر میرے کول منگے گا میں تینوں دے دیاں گا۔ نوجوان چلا گیا ہے، تقریباً 7 سال دا عرصہ بیت گیا ہے۔ بولے آجے حضرت صدیق اکبر سرکار دے زمانے دے اندر یہی واقعہ ایک پیش آیا، لیکن میں عمر دے دور دی گل کرن لگا ہوں۔ 7 سال دا عرصہ بیت گیا ہے، نبی دے دین دا عالم بن کے، نبی دے دین نو پڑھ کے 7 سال دا عرصہ گزر گیا۔ ایک باری میرے نبی پاک سرکار دا یار حضرت فاروق اعظم کوفے دے بازار چوں لنگ رہے نے، کوفے دے بازار چوں لنگ رہے نے، نگاہ پہ گئی وہی نوجوان آ رہے ہیں جن نے میرے کولوں ملازمت منگی سی، جن نے میرے کولوں نوکری منگی سی، وہی جوان آ رہے ہیں۔ آپ قریب گئے رہے، انہیں سلام عرض کیتا، امیر المومنین خیریت ہوئے؟ فرمایا ہاں میں ٹھیک ہے۔ فرمایا اے 7 سال ہو گئے نے تو میرے کولوں ملازمت منگن نہیں آیا ہے، نوکری منگن نہیں آیا ہے، ملازمت منگن نہیں آیا ہے، اے دس نبی دے دین دا علم پڑھ لیا ہی کہ نہیں پڑھ لے؟ عرض کی تھی آقا میں دین دا علم پڑھ لے، نبی دے دین دا عالم بن گیا وہاں۔ فرمایا تے چل تینوں ملازمت دے دینا وا، نوکری دے دینا وا، ذرا غور ہوے ہن اینا لفظاں دے اوتے نبی دے دین دے علم دا عظمت تے شان تانوں سمجھ آ جانی۔ جدو حضرت عمر نے فرمایا چل تینوں حمص دے علاقے دے گورنر بنا دینا وا، قاضی بنا دینا وا، جڑی نوکری منگے گا تینوں وہی نوکری دے دینا وا، ذرا غور ہوے ادھر نبی دے دین دا غلام عالم جواب دیندا ہے، کی آکھدا ہے؟ عرض کردا ہے امیر المومنین جنی دیر تک نبی دے دین دا علم نہیں پڑھیا میں دنیا دیاں ملازمتاں دا بھکھا رہا ہاں، اج نبی دے دین دا نور دل وچ آ گیا ہے، مینوں کسے ملازمت دی طلب نہیں رہی، بس نبی دی رضا دی لوڑ رہ گئی ہے۔ تے حضرت عمر فرمایا ایویں دے بندے تے سانوں چاہیے نے۔ ہائے 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 بولو اے سبحان اللہ۔ اب یہاں پر ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، میں ایک کوڑی گل کرن لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں علم پڑھ رہے ہیں، ہم با علم پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا افسوس کی بات ہے 10 سیٹیں اگر حکومت کے اندر کہیں سے نظر آ جائیں، 10 سیٹیں تو درخواستیں کتنی ہوتی ہیں؟ کم از کم، یہ تو کم از کم کی بات آپ کر رہے ہیں۔ میں ادھر گکھڑ مندی ہے گجرانوالے کے قریب، میں ادھر بیان پر گیا تو میں نے یہی بات علم، کیونکہ انہوں نے دستار فضیلت کے موقع پر میرا بیان کرایا، طلباء کی دستار تھی تو میں نے علم کے بارے میں کچھ بیان کیا، تو میں نے یہی بات کہی نا، تو وہاں کے جو پیر صاحب بیٹھے تھے میرے ساتھ سٹیج پر، بعد میں مجھے کہنے لگے حضور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ادھر ہمارے علاقے کے اندر کچھ 5 یا 6 سیٹیں آئی ہیں تو 1000 لوگوں نے درخواستیں دی ہیں۔ درخواست کا کیا مطلب ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں؟ کیا مطلب ہوتا ہے بلا؟ ہاں جی میاں درخواست کا مطلب ہوتا ہے سانو لا دیو، کی کر دیو، یعنی ملازمت منگنی، کی کرنی؟ اب سمجھ نہیں آتی یہ بات، علم نبی کا ہے اور پڑھ چکے ہیں سارے، اور پھر سیٹ آتی ہے اور 1000 لوگوں کی درخواستیں ہوتی ہیں، ہمیں دیجئے جی، ہم لینے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا افسوس کی بات ہے ادھر لینے کے لیے تیار ہے، ادھر جس نے علم پڑھا ہے وہ بھاگنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو پھر سمجھ میں آ گیا، ارے جو جس علم کو پڑھنے کے بعد دنیا کی طلب ہو وہ علم نہیں ہوتا، علم تو وہی ہوتا ہے جو علی کے دروازے سے ملتا ہے۔ اسی لیے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اس علم حدیث مصطفیٰ کے حوالے سے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ ادھر دیکھنا، علم دین مصطفیٰ کی اور دوسرے کی پہچان دیکھیے، میری طرف دیکھیے ذرا، دین مصطفیٰ کا علم اور دوسرے علم کے اندر یہ فرق ہے۔ 25 سالوں کے بعد
اگر کسی کی عمر 25 سال ہو گئی یا اس سے اوپر چلا گیا کچھ، اب وہ کہے کہ میں دوبارہ نئے سرے سے 1 کلاس 2 کلاس 3 کلاسیں 4 کلاسیں 5ویں میں داخلہ لینا چاہتا ہوں یا 6ٹھی میں، یا جناب مجھے اب چیتا آ گیا کہ میں علم پڑھنا ہوں، کیا کرے گا؟ پڑھ سکتا ہے؟ چپ کر کے بیٹھے ہو، 25 سالوں تو بعد کسی سکول داخلہ لے سکتا ہے؟ کیوں؟ ان کا دماغ کوئی نہیں؟ تسی آپ کہندے ہو کہ جنی عمر ودی ہے اونے بندے دا تجربہ وددا ہے، جویں جویں بندے دی عمر ودی اویں کی وددا ہے؟ یعنی دوجے لفظاں چ سمجھو جویں جویں عمر ودی ہے بندہ سیاਣਾ ہوندا ہے۔ بندہ کی ہوندا ہے؟ افسوس والی بات ہے جویں جویں سیاਣਾ ہو رہا ہے وہ آندے نے پاسے نکل تیری عمر ود گئی۔ اچھا جی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جب نوکری کی بات آتی ہے پھر موڈے ویکھے جاندے نے، سینے دی سینہ ویکھا جاندا، چھاتی ویکھی جاندی، مولوی صاحب تیری چھاتی چوڑی نہیں ہے گی لہذا تو پاسے ہو جا، تیری فلاں ہے جناب، ہاں جی تیرے موڈے ٹھیک نہیں ہے کہ تو پاسے ہو جا، تیرا قد چھوٹا ہے تو بھی پاسے ہو جا۔ تو میں نے کہا افسوس کی بات ہے، اگر علم اسی چیز کا نام ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود میرے نبی کے صحابی ہیں، اور صحابی دی گل تے سبحان اللہ کہو ذرا زور نال۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار کا قد پتہ کتنا تھا؟ قد آپ جس طرح یہ آپ بیٹھے ہیں، بڑے قد والا لمبے قد والا شخص جب بیٹھ جائے نا، بیٹھ جائے تو جتنا وہ بیٹھ کے جننا لگے گا نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار دا قد ہی ایڈا سی، اتنا قد مبارک تھا حضرت عبداللہ۔ اور یہ کون ہے حضور کے صحابی؟ یہ وہ صحابی ہیں، نبی کے وہ صحابی ہیں جو قرآن کے بھی حافظ تھے، نبی کی حدیث کے بھی حافظ تھے۔ قد کتنا تھا؟ اتنا قد تھا بس آپ کا، اتنا قد مبارک تھا۔ اور حضرت عمر پاک کا زمانہ آیا، ہاں 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 بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ایندا مطلب یہ نکلیا جس علم دے اندر قد ویکھے جان، جس علم دے اندر چھاتیاں ویکھیاں جان، جس علم دے اندر جبے کبے ویکھے جان، جس علم دے اندر عمرہ ویکھیاں جان، وہ علم نہیں ہوندا۔ نبی دے دین دے علم دے اندر نہ قد وکھیندا ہے، نہ چھاتی ویکھی جاندی ہے، نہ عمر ویکھی جاندی ہے۔ نبی دے دین دے علم نو لین واسطے علی دے بوئے دے اوتے بچہ جاوے تامی قبول ہے، جوان جاوے تامی قبول ہے، بڑھا جاوے تے تامی قبول ہے۔ اسی لیے آج بھی چلے جاؤ کہیں کسی مدرسے میں، کسی مدرسے میں چلے جاؤ، حافظ آپ کو نبینے نظر آ جائیں گے، کئی حافظ نبینے ہیں، آخر ان کو دین نے قبول کیا تو وہ حافظ بنے ہیں نا۔ لیکن کدی ویکھیا ہوئے ایسے چوننا ہے تو بات پھر وہی آ گئی کہ دین کے علم میں اور دنیا کے علم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دین کے علم کو دنیا کے لیے نہ سیکھو، دنیا کے علم کو دین کے لیے نہ سیکھو۔ کیوں؟ دنیا کا علم دنیا کا طلبگار بناتا ہے، دین کا علم میرے نبی کا حبدار بناتا ہے۔ آؤ میں حدیث مصطفیٰ سنا دوں، سناؤ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ صدقے جامع ذرا غور ہوئے۔ وفی الخبر عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال لرجل وہو یعظہ اغتم خمسن قبل خمسن۔ حدیث مصطفیٰ تو پہلی باری سن رہے ہو گے۔ اغتم خمسن قبل خمسن، اغتم خمسن قبل خمسن، شبابک قبل حرمک، وغناؤک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وصحتک قبل سقمک، وحیاتک قبل موتک۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا نامدار دی بارگاہ دے اندر ایک خطیب آیا، ایک واعظ آیا، ایک تقریر کرنا آیا۔ میرے آقا نامدار نے فرمایا، او تقریر کرنا لے خطیبہ، او واعظہ، او واعظ کرنا لے واعظہ، میری حدیث سارے نبی دے غلاماں نو سنایا کیتا کر، اے حدیث سارے غلاماں نو سنایا کیتا کر۔ ہن جڑی حدیث میرے نبی سارا نو سنانا چاہندے نے، میں تانوں سنانا چاہنا وا، تسی سننا چاہندے ہو تے سبحان اللہ دی آواز آوے، ہاتھ چاہ کے ایک باری سبحان اللہ دی آواز آوے۔ میرے پاک مدینے دے تاجدار کریم آقا نے اے حدیث سارے
غلاماں تک پہنچاون واسطے ایک خطیب نو تیار کیتا ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا 5 چیزاں نو غنیمت جان لو، 5 چیزاں نو قیمتی سمجھیا جے، 5 چیزاں تو پہلے 5 چیزاں نو قیمتی سمجھیا جے، 5 چیزاں تو پہلا 5 چیزاں نو قیمتی سمجھیا جے۔ میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام عرض کردے نے یا رسول اللہ کیڑیاں 5 چیزاں تو پہلا 5 چیزاں نو غنیمت سمجھنا میں ذرا غور ہوئے۔ میرے پاک نبی نے گنائیاں، فرمایا شبابک شبابک، میرے آقا فرمایا جوانی نو بڑھاپے تو پہلا غنیمت سمجھیا جے۔ او جوانو اے میرے نبی دا پیغام ہے، میں تو انہوں سنانا چاہنا ہوں۔ میرے واعظ دا مقصد بھی یہی ہے، میرے بیان کرنے دا مقصد بھی یہی ہے، اور میرے نبی بھی چاہندے سن کہ میرے ہر غلام تک اے میرا فرمان پہنچنا چاہیے۔ آج میں اس گگو دی مسجد دے اندر بیٹھ کے حضور دا فرمان سارا تک پہنچانا چاہنا وا کی میرے نبی نے فرمایا او جوانو بڑھاپے تو پہلا جوانی نو غنیمت سمجھیا جے۔ کی مطلب ہے؟ اور جدو بڑھے ہو جاؤ گے کچھ کرن جوگے نہیں رہو گے، ہاتھ پیر بھی ہلاون جوگے نہیں رہو گے، سوٹی تے ٹرنا تہاڈا مقدر بن جائے گا، لک بھی جواب دے جائے گا، کنڈ بھی بھار چانا جواب دے جائے گی۔ فرمایا اس ویلے تو پہلا جوانی نو غنیمت جانے آجے، جدو خون بھی گرم ہوندا ہے، جدو بندہ طاقت والا ہوندا ہے، ہر کم خود کر سکدا ہوندا ہے، خون بھی تازہ ہوندا ہے۔ میرے آقا فرمایا جوانا او جوانا اپنی جوانی نو بچا کے رکھی، اس جوانی نو دنیا دے بھڑیاں کماں تے نہ لاویں، اے جوانی جدوں بھی لگے غازی ممتاز قادری وانگوں نبی دے عشق وچ لنگنی چاہیے۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی روایت سنائی، آپ پھر سنانے لگا ہوں، پہلے بھی سنائیے، غالباً 3 4 5 جمعے پہلے سنائی تھی میں نے آپ کو، اب پھر سنانے لگا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار عمر دا دور مبارک ہے، ایک جوان ایک عورت تے عاشق ہو گیا، ایک جوان ایک عورت تے عاشق ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، ان دے حسن دے اندر قیدی بن گیا۔ ایک باری بازار دے اندر جوان جا رہا ہے، اگو مسلمان دی بچی آ رہی ہے، مدینے دیاں گلیاں نے، اس جوان نے بول کے آکھا اے بی بی میں تیرے نال محبت کرنا وا، تیرے نال پیار کرنا وا، میں تیرا دیوانہ ہو گیا وا، منگ جو منگنا ہی میں دیون نو تیار ہاں، لیکن تو میری بن جا۔ ذرا غور ہوئے، زمانہ میرے پاک نبی دے غلام حضرت فاروق اعظم دا ہے، جدو جوان اپنی جوانی دا مقصد بھولا بیٹھا ہے، ایک عورت دے حسن دے اندر قید ہو گیا ہے، لیکن عورت کوئی عام نہیں سی، او نبی دے دین نو جانن والی، ان دے سامنے حدیث مصطفیٰ موجود سی، شباب کا قبلہ حرم کا۔ او جوانو اپنی جوانی نو بڑھاپے تو پہلا غنیمت جانے آجے۔ جدو بی بی نے انی گل سنی ہے، کیونکہ بی بی بھی نوجوان سی، جوانی دی حالت دے اندر سی، کی آکھن لگی او جوان اگر تو میرے نال محبت کرنا ہے، اگر میرے نال پیار کرنا ہے، تو اگر تو مینوں ہی چاہنا ہے، میری ایک شرط من لے، جی میں آکھاں گی اوویں کردا جا، جو میں آکھاں گی اوویں کردا جا، پھر جی میں تو مینوں آکھیں گا میں اوویں کر لواں گی، میں تیرے نال شادی بھی کر لواں گی، جو آکھیں گا اوویں کر لواں گی۔ جوان کہندا بول کی کہنا چاہنی؟ عورت بول کے آندی اے جوانا 40 دن تک عمر دے پیچھے جماعت نال نماز پڑھ لے۔ ہائے 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 40 دن تک عمر دے پیچھے جماعت نال کی پڑھ لے۔ ایندا مطلب او جماعتاں کوئی عام جماعتاں نہیں سن۔ اج ساڈے بھی امام نے، ادھر امام جماعت کراندا ہے، نماز پڑھاندا ہے،
ادھر اپنے ٹچ تے خود ہی فلماں ویکھن لگ پیندا ہے یا ٹی وی تے فلماں ویکھن لگ پیندا. میں کہ جھلیا نا جندی بی بی دا پردہ نہ ہووے. مسئلہ سمجھ رہے ہو؟ میں مسئلہ کی بیان کرنے لگا. زور لاؤ ذرا سبحان اللہ دی آواز آوے. یہ مسئلہ ہے شریعت کا. جس کی عورت کا پردہ نہ ہو, جس کی گھر والی کا پردہ نہ ہو, جو مولوی سر عام لوگوں کے سامنے برائی کرنے والا ہو, اس کی عزت کا پردہ نہ ہو, اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اگر پڑھ لے, اگر کوئی شخص جماعت سے نماز پڑھ لے اور بعد میں اسے پتا چلے کہ یہ امام تو ایسا شخص ہے, تو حضور کا فرمان عالی شان ہے اس نماز کو دوبارہ دہرائے گا. کیونکہ امامت یہ میرے نبی کا مصلی ہے. آپ جانتے ہیں یہ نبی کا مصلی ہے, تو حضور کے مصلی کے لیے حضور والا بننا پڑے گا پہلے. تو حضور والا بننا کیسے بنا جائے گا؟ اکھ چ حیا ہوئے, دل چ محبت مصطفیٰ ہوئے, تی بہن بیوی دا پردہ ہوئے, تے پھر نبی دے مصلی تے کھلوے گا, تے پھر پیر مہر علی وانگو سلام پھیرے گا نا. تے ویکھیا جے ذرا غور ہوئے, جوان کہہ کے بس 40 دن نماز پڑھنی بس, یہ تے کوئی گل کوئی نہیں. مینوں سال بھی کہندی تے میں پیچھے نماز پڑھ لیندا, یہ تے تو کچھ بھی نہیں کیتا. مینوں 40 دن میں نماز پڑھنا. ذرا اچھی بولو سبحان اللہ. صدقے جاواں ذرا غور ہوئے. لیکن بی بی جان دی سی اے 40 دن دی نماز کوئی عام نماز نہیں, عمر کوئی عام جوان نہیں. عمر او جوان ہے جن نے ساری جوانی حضور دے قدماں وچ لگا چھڈی. ہن جوان نے میرے نبی دے یار دے پیچھے نمازاں شروع کر دتیاں نے. 1 پڑھی 2 پڑھیاں 5 پڑھیاں 10 پڑھیاں. 40 دن دے قریب جدو نمازاں پوریاں ہون لگیاں نے, ذرا غور ہوئے ادھر 40 دن دیاں نمازاں پوریاں ہوئیاں نے. آج سونیا فتوح البلدان دے اندر امام بلادری فرماندے نے فرمایا ادھر جوان دیاں 40 نمازاں پوریاں ہوئیاں نے, ادھر بی بی نے وقت دسیا سی فلاں وقت میرے کول آ جاویں. توجہ رکھیا جے, بازار دے اندر میں تیرا انتظار کر رہی ہوں, ذرا غور فرماوے جے. وقت لنگ گیا, جوان نہیں آیا, حتیٰ کہ ایک وقت آیا بازار دے اندر مسلمان دی بچی بھی جا رہی ہے, اگو جوان بھی آ رہا ہے. میرے نبی دی غلامن بول کے آندی او جوانا 40 دن دیاں نمازاں پڑھ رہیاں نہیں, آ ہن جویں تو مینوں آکھنا ہے میں اوویں کر لینی. اگر میرے نال نکاح کرنا چاہنا ہے میں تیرے نال نکاح کر لینی, اگر جو بھی مینوں کہنا چاہنا ہے میں کر لینی. آج سونیا جدو جوان نے نی گل سنی ہے, نظرانی میاں نے اللہ پاک جل شانہ دے پاک جوان نے کی جواب دیتا ہے, اے بی بی جنی دیر تک عمر دے پیچھے نمازاں نہیں پڑھیاں سن میں تیرے حسن دا دیوانہ ہو گیا سا. ہن عمر نے مینوں نمازاں پڑھا دتیاں نے, ہن اس دل دے اندر کسے ہور دی تھاں نہیں, ایک نبی دی تھاں رہ گئی ہے. اچھی بولو. اسی لیے ہمارا پیر بہو بھی بولا ہے. نہیں 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 ایڈی کو سبحان اللہ نال پیر بہو سناواں تانوں. مسجد نوری والے ہو تسی کیوں بھول جاندے جے اپنی سبحان اللہ نو ایڈی ڈلی سبحان اللہ. مینوں اینا پتہ ہے تہاڈی سبحان اللہ اس وقت دے پورے شہر نالوں سارا تو زیادہ, پر ہن ڈلی ہوئی کھلوتی. زور لاؤ ذرا سبحان اللہ دے. شبابو کا قبل حرم کا, میرے نبی فرمایا 5 چیزاں میرے غلامہ تک پہنچا دیا جے. کنیاں چیزاں؟ بولو نہ بولو, کنیاں چیزاں؟ میں جلدی جلدی گنا لواں پھر پیر بہو دا شعر سنا دینا. 5 چیزاں جلدی جلدی گن لو. اگر میں انہاں 5 چیزاں دے اوتے وضاحت کراں تو ایک وکھرا جمعہ چاہیے. توجہ, میرے آقا فرمایا 5 چیزاں میرے غلامہ تک پہنچا دیا جے. یہ حضور چاہندے نے تا میں پہنچانا چاہنا. او جوانوں, او جوانوں, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھے آجے. جوانی دے دن اپنے
اینو پیڑیاں کماں تے نہیں لانا، اینو حضور دے دین تے خرچ کر لوے اجے، کیونکہ انج دا وقت بھی تواڈے تے آ جانا جدوں تانوں سوٹی چاہ کے ٹرنا پینا ہے، جدوں تانوں کبا ہو کے چلنا پینا ہے، جدوں تہاڈا لک تے ہر چیز جواب دے جائے گی۔ فرمایا اس تو پہلے پہلے جوانی دے اندر اونج نیکی دے بھارے کام کر لوے جڑے بڈھے ہوندیاں نہ کر سکدے ہو۔ یعنی کی مطلب؟ حضور دے دین واسطے پہرا دین واسطے اپنی جان تلی تے رکھ کے حاضر بیٹھے ہوئے جی ہر وقت۔ ایک چیز، دوسری چیز کیڑی؟ توجہ، دوسری چیز میرے آقا فرمایا وَغِنَاؤُكَ قَبْلَ فَقْرِكَ۔ یہ حضور سنانا چاہتے ہیں، میں آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں، اسی لیے جو حضور کی بات کو نہیں سننا چاہتا وہ جدھر مرضی دیکھے، مجھے کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ اپنے نبی کی بات کو نہیں سنے گا تو اپنا کباڑا کرے گا، میرا تھوڑا کرے گا۔ اگر حضور کی بات ہے اور حضور کی بات کیونکہ حضور خود پہنچانا چاہتے ہیں، لہذا پھر غور سے سنیے گا، ذرا بولیے سبحان اللہ۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دوسری چیز وَغِنَاؤُكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، میرے آقا فرمایا مالدار بندہ غریبی تو پہلا پہلا مالداری نو غنیمت سمجھے جائے۔ اللہ نے کچھ کرن دی توفیق دیتی ہے تے کر لوے آجے، پیچھا نہ روے آجے۔ غریبی تو پہلا پہلا اوے مالدارا، اوے امیرا، کوئی پتہ نہیں زمانہ کتھے دا کتھے پہنچا دے وے، کوئی پتہ نہیں زمانہ کیویں تو کیویں پھیر دے وے۔ اگر اللہ نے توفیق دیتی ہے تے اس کام نو پیچھا نہ چھڑ، کر لے۔ کیوں؟ غریبی تو پہلا پہلا امیری نو غنیمت سمجھیا جے۔ تاں کر کے حضرت صدیق اکبر فرماندے سن، فرمایا ایک باری حضرت صدیق اکبر سرکار دے گھر دے 500 درہم آ گئے۔ آپ دی گھر والی عرض کی تھی آقا جی آپ دی عادت مبارک سی عصر دی نماز ویلے نماز پڑھنی نا تے سارا نو بٹھا کے تقسیم کر دینا، سارے ونڈ دینے۔ ایک باری آپ سرکار نو دیر ہو گئی، عصر دی نماز ویلے نہ ونڈے گئے تے آپ دی گھر والی فرمان لگیاں، فرمایا ابو بکر چلو آج نہ ونڈو، صبح ونڈ لوے آج دیر ہو گئی، ہن صبح ونڈ لوے آج۔ تے آپ نے پھر وہی جملہ بولیا، آپ نے فرمایا غناؤک قبل فقرک، اللہ نے توفیق دیتی ہے تے جلدی جلدی کر لو۔ غریبی تو پہلا پہلا امیری نو غنیمت سمجھیا جے، جے رب نے توفیق دیتی ہے تے کر لوے آجے۔ انج دا وقت بھی آ جاندہ ہے بعض اوقات کہ مالدار غریب ہو جاندہ ہے تے غریب مالدار ہو جاندہ ہے، تے غریب ہومن تو پہلا پہلا رب دے سارے صدقے پورے کر دے آجے۔ جے آج رب نے 100 روپے دی طاقت دیتی ہے، اینو کل تے نہ چھڑے آجے، آج رب دی بارگاہ صدقہ کر لوے آجے۔ کیوں؟ کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دی ذات آج دا دیتا قبول فرما لوے۔ دو چیزاں ہو گئیں۔ تیسری چیز میرے آقا فرمایا وَفِرَاغُكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فرمایا جنی دیر تک تسی چھڑے چھان جے نا، چھڑے چھان سمجھتے پہ ہو؟ چھڑا چھان کنوں آندھنے والا؟ گرو بارو ویلا کوئی انہوں پریشانی نہ ہوئے، کسے دی نہ کو لینا ہوئے تے نہ کو دینا ہوئے، نہ ہوندے بال بچے ہوئے، نہ انہوں کو پیو کہنا ہوئے، ویلا کلا مکلا جے جی آوے تے بابا حاجی شیر کھلوتا ہوئے، جی آوے تے داتا حضور کھلوتا ہوئے، جی آوے تے پنڈی دے دربار تے کھلوتا ہوئے، ہیں جی کوئی انہوں پوچھنا نہ ہوئے۔ وَفِرَاغُكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، میرے آقا فرمایا جنی دیر تک تسی ویلے جے چھڑے چھان جے کوئی تو انہوں مصروفیت نہیں، فرمایا غنیمت سمجھے جے، غنیمت سمجھے جے۔ اس تو پہلا پہلا جدو تو انہوں پیو کہنے والے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ کی مطلب جدو تو اڈی اولاد ہوئے گی پھر تسی مصروف ہو جاؤ گے، لہذا مصروف ہومن تو پہلا پہلا نبی دے دین دے حق پورے کر لوے آجے۔ 3 چیزاں۔ چوتھی چیز وَصِحَّتُكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، میرے حضور فرمایا بیمار ہون تو پہلا پہلا تندرستی نو غنیمت سمجھے آجے۔ تندرستی دے دنہ دے اندر جنی نیکی ہو سکے کر لوے آجے۔ کوئی پتہ نہیں بیماری بھی آ سکتی، کوئی پتہ نہیں کسے بیماری دے اندر مبتلا ہو سکتے ہو، اللہ نہ کرے ایسی بیماری آ جاوے کہ ہاتھ بھی جواب دے جان، پیر بھی جواب دے جان، بولیا بھی نہ جا سکے، لہذا بیماری تو پہلا پہلا تندرستی نو غنیمت سمجھا جے۔ تندرستی دے دنہ دے اندر ہر نیکی کر لوے جے۔ 4 چیزاں ہو گئیں۔ 5ویں چیز میرے آقا فرمایا وَحَيَاتُكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، موت تو پہلا پہلا زندگی نو غنیمت سمجھیا جی۔ اللہ نے جنی دیر تک 4 سا دیتے نے نا تے نا 4 ساواں نو غنیمت سمجھیا جے۔ میرے آقا نے ایک اور مقام تے فرمایا ایک چیز
یہ روایت بھی ہے مسنوی کے اندر موجود ہے، توجہ، کہ ایک خراسان کے اندر ایک شخص تھا، بازار کے اندر برف بیچ رہا تھا۔ کیا بیچ رہا تھا؟ برف بیچدے نا انہیں آواز دیتی، او لوگو شام تو پہلا میرے کو برف لے لو ورنہ میں اجڑ جاواں گا۔ ایک بندہ کول آیا، آ کے آندا اے کی پیا ایویں لوکاں نوں سدی دے، لوکی تے انج مال ویچدے نے، آندے نے لینی تے گاں جاؤ، تو آنا بھی جلدی جلدی لے لو شام تو پہلا نہیں تے میں اجڑ جاواں گا۔ برف ویچن والا بندہ کہن لگا تینوں نہیں پتا یہ تے ہولی ہولی کھردی پئی ہے، یہ تے کھردی پئی ہے، کوئی لوے گا تے میرا ہی فائدہ، جی نہیں لوے گا تے یہ تے کھر رہی ہے، شام تک تے ختم ہو جائے گی، ساری مک جائے گی۔ تو جدو یہ گل بیان کیتی نا تے مولانا روم کولو لنگے، تے حضرت مولانا روم فرماندے نے ویکھ کے فرمایا بیلیا برف ویچن والے دوبارے گل کری، ذرا دوبارے کری، کی کردا پیا؟ انہیں آخیا حضور میں آنا برف جلدی لے لو نہیں تے اے کوئی لوے تے پاویں نہ لوے، اے مکدی پئی ہے، اے کھردی پئی ہے، ختم ہوندی پئی ہے۔ تے مولانا روم دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، فرمایا بیلیا جی میں برف کھردی پئی ہے ایویں زندگی دے ساہ بھی کھردے پے نے، کوئی نیکی کریے تے پاویں نہ کریے، پاویں گھرے بیڈ تے ستے رہیے، زندگی دے ساہ کھردے پے نے، مکدے پے نے۔ جڑا اج آیا انہیں کل نہیں آنا، جڑے اج ختم ہو گئے ساہ دوبارے نہیں آن گے۔ زندگی دے ساواں دی ڈور مکدی جا رہی ہے، ختم ہوندی جا رہی ہے۔ او چلیا جویں برف ویچن والا منتاں پیا کردا ہے، ایویں ساواں دی ڈور والے نوں وی منت کر کر کے نیکیاں کرنیاں چاہیدیاں نے۔ کیوں؟ جویں برف ویچن والے نوں پیسیاں دی لوڑ ہے، ایویں ساواں والے نوں نیکیاں دی لوڑ ہے۔ ہر نیکی کر لو، حیاتو کا قبل موتک، میرے آقا فرمایا زندگی نو موت تو پہلے غنیمت سمجھیا جے، اس زندگی دے اندر ہر نیکی کر لویا جے، کوئی نیکی نہ چھڑیا جے، اے نہ کہیا جے میں آج نہیں کردا چلو کل کر لواں گا، نہیں مولوی صاحب نہ، جو آج کرنی ہے وہ آج کر لو، کوئی پتہ نہیں کل اللہ توفیق دے گا یا نہیں دے گا۔ کدی بھی زندگی دے اندر صدقہ و خیرات دیندے ہاں، میں نے ایک گل یاد آ گئی، یہ میری اپنی بیتی میں عرض کر رہا ہوں، اپنی بیتی عرض کر رہا ہوں۔ بعض اوقات انسان کے دل میں بازار پہ جاواں، ایک بندے نے پیسے منگے میرے کو، میں کچھ سودا خرید لیا تو بالکل پیسے تھوڑے جے میرے کو بچ گئے، بالکل تھوڑے جے۔ ایک اللہ دے نام دے منگن والے نے آکھیا جی اللہ دے نام دا دیا جی۔ اب میرے دل میں پھر یہی خیال آ گیا، یار آج تھوڑے نے، آج دیویں گا تو موٹر سائیکل دا پیٹرول بھی پوانا ہے، تے چل کل دے دیں، آج نہ دے کل دے دیں۔ لیکن پھر مجھے وہی حدیث مصطفیٰ یاد آ گئی، پتہ نہیں کل کی توفیق ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں کل دینے جوگا تو ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کل تو کس طرح ہوگا، تیری زندگی کے کل رہے گا یا نہیں رہے گا۔ کیوں نہ اللہ کے نام کو خالی نہ دیا جائے۔ یقین جانو میں پیسے پکڑائے، پیسے میرے کو تھوڑ گئے، اللہ نے انج فضل کیتا راہ وچ بیلی ٹکر گیا، میں کہا چلو تینوں پھر دے دیاں گا، تو مینوں پکڑا ہونا پیسے، تو اللہ نے وہ صدقہ بھی دے دیا، صدقہ بھی ہو گیا، نیکی بھی میں نے ضائع نہ ہونے دی۔ تو یہ ہے حدیث مصطفیٰ کا مفہوم۔ میرے آقا فرمایا صدقہ و خیرات نو اور نیکی نو کدی کل تے نہ چھڑیا جے، جڑی اج دی نیکی ہو اجے کر لویا جے۔ کیوں؟ مومن نیکی نو جان نہیں دیندا، کیونکہ جویں برف کھردی ہے اوویں ساہ پہ کھردے نے۔ اس واسطے نیکیاں نو غنیمت سمجھو۔ ساڈا پیر باہو بھی بولے ہے، اونچی بولو سبحان اللہ، نعرہ مارو ذرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اچھا گل سنو، تانوں میری تقریر سندیاں کنی دیر ہوگی؟ تانوں والی نعرہ چھوٹا جی آوندا، وڈا نعرہ نہیں آوندا؟ ساڈا پانی پورا نہیں ہوندا، تہاڈا نعرہ ختم ہو جاندا۔ اور بندہ نعرہ مارے ایک ذرا، تواڈے وچ جنوں نعرہ آوندا مارے، جنوں نہیں آوندا وہ سکھ کے آوے۔
ہاتھ چاہ کے ذرا ہوں میں نعرہ ماراں گا اپنے فرید دا نعرہ بالکل ہاتھ تھلے رکھ کے نہیں کرنا. کوئی سڑدا سڑے کوئی مردہ مرے اسی فرید دا صدقہ کھانے ہیں تے بابا فرید دا نعرہ ہاتھ چاہ کے لاواں گے. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. ایو تو ساڈی مسجد ہے اسی ایتھے بھی بابا فرید نو ڈھلے طریقے نال تے پھر اگاں کی دساں گے لوکاں نو جا کے. اسی تے ایتھے جے نعرہ ماراں گے تے سانو بابا فرید اگاں بھی راہ دے گا. بولو سبحان اللہ. ساڈا پیر بہو فرماندا ہے فرمایا بن چلایا او فرش ٹکایا گھر تھی ملیا سانو دیس نکالا اساں لکھیا جھولی پایا رہنی دنیا نہ کر شور شدینے ساڈا اگے ہی جی گھبرایا اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا اسی پردیسی اوے ساڈا سوایا اس واسطے بیلیو میری گل مک گئی. ہاتھ بن کے آکھاں گا ہر نیکی کر لیا کرو کدی کنجوسی نہ کیتا کرو کیونکہ اللہ توفیق دیتی ہوئے تے ضرور کر لینی چاہیے. کل تے نہیں چھڑنی چاہیے. موت بھی آنی ہے بڑھاپا بھی آنا ہے بیماری بھی عام ہے بیماری بھی آ سکتی ہے ہو سکتا ہے اج سبحان اللہ کہن جوگ ہوئی ہے نعوذ باللہ من ذالک اللہ معافی دے کل ساڑی زبان نو اللہ معاف کرے اگر فالج ہو جاوے اے زبان بھی سبحان اللہ کہن جوگی نہیں رہے گی. اے ہاتھ بھی نبی دے ذکر دے اندر اٹھنے چاہیے نے کدی ڈھلے نہ رہن. کیوں بیماریاں عام نے کوئی پتہ نہیں ہے نہ ہتھاں نو فالج ہو جاوے اے ہاتھ اٹھن جو گئی نہ رہن. اس واسطے او کڈا ہی خوش نصیب ہے جدو نبی دا ذکر سنے زبان نال بھی سبحان اللہ ہوئے ہاتھ بھی نبی دے ذکر دے اندر بلند ہو جاوے. صدا وسدا روے تیرا دوارا یا جنوں نبی دا دوارا وسدا چنگا لگدا ہے مل کے میرے نال کہہ لو صدا وسدا